إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام وما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اچھا جی، بنیادی طور پہ یہ بات ان آیات کو ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے سمجھ لیں. لفظ ایک استعمال ہوا ہے مشرکین کا، لیکن مختلف گروہوں کے لیے استعمال ہوا ہے اور احکام بھی جدا جدا ہیں. یہ ہمارے ہاں جس طرح دور زوال میں اور دور جنوب میں مفاہیم بہت ہی محدود ہو گئے، سگڑ گئے. ہمیں صرف ایک ہی آیت یاد ہے کہ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، قتل کرو مشرکوں کو جہاں پہ بھی پاؤ. اللہ یہ کب یہ ان کو اٹھائیں یہاں سے، آپ یہاں سے اٹھے، اٹھ جائیں آپ یہاں. مختلف تو اگر آپ مشرک سے مراد پھر صرف مشرک ہی لیں تو پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں. کبھی قرآن مجید نے کچھ حکم دیا ہے، کبھی کچھ حکم دیا ہے. آپ دیکھیں گے اس میں تو بجائے اس کے کہ سوالات بعد میں پیدا ہوں جب میں ترجمہ کروں تو ان سوالات کو میں پہلے ہی حل کر دوں کہ لفظ ایک ہے لیکن اس کا اطلاق جو ہے وہ مختلف قسم کے مشرکین کا پر ہے. ایک وہ مشرک ہیں کہ جو تعاون پہ عمل ہے، معاہدہ کیا، پورا کیا، کوئی توڑا نہیں ہے، کوئی کسی کی حمایت نہیں کی، کسی دوسرے ٹولے کی ریاست کو نقصان پہنچانے کی کا کوئی فعل ان کی طرف منظور نہیں ہے. ایک وہ مشرک ہے. ایک وہ مشرک ہیں جو ہمیشہ ریاست کے مخالف رہے ہیں، قیادت کی ہے انہوں نے، اور جب بھی مدینے پہ حملہ ہوا تو یہ پیش رہے، لوگوں کو ابھارا انہوں نے اور لشکر کشی کے لیے اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں صرف کی. وہ کھلے دشمن ہیں. ایک ایسے مشرک بھی ہیں کہ جو نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، یعنی وہ اندر ہی اندر انہوں نے مختلف قسم کے رویے اختیار کیے، نقصان پہنچانے کی کوششیں کی. یعنی کبھی فائدہ بھی پہنچا دیا اسٹیٹ کو اور کبھی نقصان بھی پہنچا دیا، کبھی ان کی طرف کبھی ان کی طرف، کہیں نہ ادھر نہ ادھر. مشرک ہیں یہ سارے چل رہے. منافق یہ مدینے والوں پہ اطلاق ہوا ہے ان کا، وہ مشرک ہے. تو یہ ان کے پھر احکام مختلف ہیں، سب کے احکام ایک نہیں ہیں بلکہ مختلف ہیں. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے اور ان امور کو پیش نظر رکھنا چاہیے. یعنی وسعت ہو، یعنی ایک ہی آیت کو یاد رکھ کے سارے مفاہیم اس کے تابع نہیں کرنے چاہیے. یہ پھر غلط ہو جاتا ہے، پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں، پھر ان کو کوئی حل نہیں نکلتا. یعنی پھر ایسے بھی ہے ایسے بھی ہے، پھر ہم تضادات کا شکار ہوتے ہیں. تضادات ایسے بھی ہے اور اس کے بالکل الٹ بھی ہے کہ
یہ کیا ہوا؟ یا ایک چیز ہوگی یا اس کے متضاد جو دوسری چیز صحیح ہوگی. دونوں چیزیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ لیکن پھر وہ پھر سوال کرنے سے منع کرتی ہے کہ زیادہ سوال نہ کیا کرو. ہمارے استاد تھے ڈاکٹر اشرف چودھری صاحب، وہ درس نظامی میں شام کو جاتے تھے، صبح وہ اسکول جاتے تھے. 9ویں کلاس میں انہوں نے پڑھ لیا ایٹم کی تعریف، ہے نا، وہ ٹوٹ گیا ہے اور ایٹم بم بن گیا ہے اس سے. تو یہ ادھر جو سائنس تھی وہ وہی پڑھائی جا رہی تھی، الجزء لا یتجزأ، ہے نا. تو جب حضرت نے اس کی تشریح کی اور مطلب تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ٹوٹ گیا، یعنی چھوٹے سے چھوٹا وہ جز مادے کا کہ جو فردر نہ ڈیوائڈ ہو سکے نہ کوئی کریٹ کیا جا سکے نہ ڈیوائڈ ہو سکے. یہ ایٹم کی تعریف تھی جو چلی آ رہی تھی. اچھا انہوں نے وہی پڑھائی تو انہوں نے کہا جی وہ تو ٹوٹ گیا. پہلے انہوں نے نظر انداز کیا، دوسری دفعہ متوجہ ہوئے، تیسری دفعہ کہتے ایک تھپڑ دیا سر کے اوپر کہ کم وقت تیری کھوپڑی علامہ تختازانی کی کھوپڑی سے بڑی ہے. وہ تو 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، وہ کسی بڑی کھوپڑیوں والے سے سن کے آیا تھا، اس کا علم منتقل ہوا تھا تو وہ اس کو بیان کر رہا تھا. لیکن اس بیچارے کو چپ کرا دیا تو اس کا مسئلہ حل نہیں کیا، خاموش کرایا. تو خاموش کرانا مسئلہ کا حل نہیں ہے، یعنی جواب دینا ہوگا، اطمینان کروانا ہوگا. اور ورنہ اگر آپ اطمینان نہیں کروا سکتے پھر آپ وہ بات نہ کریں، اس کو ترک کر دیں اگر اطمینان نہیں کروا سکتے. تو یہ پہلو ہیں مختلف ڈفرینٹ اینگلز. کئی دفعہ میں نے یہ کہا ہے کہ انسان کل کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کے شیڈز ہیں، ڈفرینٹ شیڈز. کسی کی مہارت ایک طرف ہے، کسی کی دوسری طرف ہے، کسی کی تیسری طرف ہے. بیسیکلی چیزوں کو آپ جانتے ہیں لیکن اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے تو ہر ایک کی سمت ڈفرینٹ ہو جائے گی. اچھا جی، اب یہ جو اوپر مشرکین کے بارے میں بات آ رہی تھی کہ اللہ مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول بھی، تو اگر توبہ کر لو تو بہتر ہے، تمہارے لیے بھلائی ہے اس میں. اور اگر پھر گئے تو پھر کیا ہوگا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ گرفت سے تم باہر نہیں ہو، اور کافروں کو عذاب علیم کی خوشخبری اور بشارت دے دیں. اب اس میں استثناء کیا، الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان کے، یعنی ان کی برات نہیں ہے، ان سے برات، اعلان برات نہیں ہے. کن سے؟ کہ جنہوں نے تم سے عہد کیا. الا الذین عاہدتم، عہد کیا انہوں نے تم سے، من المشرکین، مشرکین میں سے. ثم لم ينقضوکم شیئا، پھر انہوں نے اس عہد کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا، توڑا نہیں ہے، اس پہ پکے رہے ہیں، اور تمہیں ان سے کوئی ایسی شکایت بھی نہیں ہوئی. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے کسی نے تم پر غلبہ پانے کی کوشش بھی نہیں کی. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو پھر ان کے ساتھ جو عہد کی مدت ہے وہ پوری کرو. ان کے ساتھ جو انہوں نے جیسا سلوک انہوں نے آپ سے کیا ہے وہی سلوک آپ ان سے کریں، اور ان کے ساتھ اپنے عہد کی مدت پوری کریں. یہ 3 قبیلوں کا نام لکھا ہوا ہے، بنی کنانہ، ایک بنی کنانہ نہیں جی، یہ تو یہود ہیں، مدینے والے ہیں، یہ مکے کے قبیلے ہیں. بنی کنانہ اور جشم اور نظر، بنی نظر، بنی جشم، بنی کنانہ، 3 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جی یہ وہ تھے کہ جنہوں نے عہد کی پاسداری کی اور مسلمانوں کا ساتھ نبھایا، اس کی پابندی کی. لہذا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا کہ آپ ان کے ساتھ ان کے مدت تک اس کی تکمیل کریں معاہدے کی. ان معاہدہ ان کو نہ توڑنا ہے اور نہ ان سے برات کا اعلان کریں. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اسلام کی وسعت اور یعنی جو مخالف ہے، کس قسم کے مخالفوں کو ٹارگٹ کرتا ہے اسلام. سارے مخالفوں کو زندہ رہنے کے حق سے محروم نہیں کرتا، سارے مخالفوں کو تابع ہونے کی بات نہیں کرتا.
بلکہ انہیں بھی جینے کا حق دیتا ہے، لیکن بقائے باہمی کی بنیاد، جی تم بھی جیو ہم بھی جیے، تو غلامی نہیں ہوگی، اور جو اصول ہیں انسانیت کی پرورش کے وہ لاگو رہیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ اور باقی چیزوں میں ٹھیک ہے، آپ اپنے تسلیم کرتا ہے حق کو کیا حق ہے؟ بنیادی حق، رائے اختیار کرنے کا حق۔ یہ صورتحال ہر دور میں نہیں ہے نا جی، یہ صورتحال مطلب موجودہ زمانے میں انڈیا ہمارا دشمن ہے، ملک مشرق ہے، چائنا مشرق ہے، وہ ہمارا مطلب دشمن نہیں ہے، معاملات میں ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ انڈیا چائنا، ہاں جی ہے دونوں مشرق، ہاں لیکن وہ ہماری ریاست کا دشمن ہے انڈیا۔ ہاں ٹھیک ہے، مطلب لیکن ہمارا جو ذہن ہے نا بنا ہوا، یہ دور ملوکیت کا ذہن بنا ہوا ہے۔ ہمارا لٹریچر بھی ظاہر ہے زیادہ اسی دور میں پیدا ہوا، اور ہمارے ہاں یعنی ایک تو کراش انڈیا نعرہ آیا تھا، پھر امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی جنگ رہے گی، اور جی وہ ہمارے سے اتنے اپنا آپ سنبھلا نہیں جاتا، امریکہ کو برباد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت ہوتا تھا کہ ہارون رشید نے بادل کو دیکھ کر کہا کہ جہاں پہ بھی برسے گا خراج یہاں آئے گا۔ اتنی لمبی سلطنت تھی، لمبی چوڑی، کہ جہاں پہ بھی برسے گا وہاں پانی آئے گا، پانی کی وجہ سے فصل ہوگی، فصل کی وجہ سے کسان اٹھائیں گے اور وہ خزانے میں آئے گی، اور وہاں سے خراج ہمارے پاس پہنچے گا۔ تو جب اس قسم کا مزاج ہو جاتا ہے پھر تشریحات اس کے مطابق ہوتی ہے۔ پھر طاقت کے زور پر ملوکیت آ گئی، ملوکیت نے کوئی زیادہ حقوق نہیں دیے لوگوں کو، بلکہ ان کے اوپر فرائض آئے تھے۔ یہ جو میں بات کرتا ہوں نا، اس کو ذرا سمجھنے کی ہے کہ دور ملوکیت کی جو تشریحات ہیں یہ فرائض پر مبنی ہے، لوگوں کے اوپر فرائض لاتے ہوئے ہیں کہ تم یہ کرو، تم کا یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، حقوق نہیں ہے۔ تو ملوکیت میں کیسے حقوق؟ وہ تو مالک ہوتا ہے، بادشاہ مالک ہوتا ہے اور حکم دیتا ہے۔ حقوق کس میں ہے؟ خلافت میں۔ خلافت میں حکمران کے فرائض ہوتے ہیں، عوام کے حقوق ہوتے ہیں۔ حکمران تڑپتا ہے کہ کہیں فرات کے کنارے کوئی بکری بھی بھوک سے نہ مر جائے، وہ بھی عمر سے پوچھو، اور اس کا اہتمام کرتا ہے، اور خلیفہ اعلان کرتا ہے کہ تمہارا کمزور ترین میرے نزدیک طاقتور ترین ہے جب تک کہ میں اس کا حق دلوا لوں، اور تمہارا طاقتور ترین میرے نزدیک کمزور ترین ہے جب تک کہ میں اس سے حق لے نہ لوں۔ یہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے، پہلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان، اور انہوں نے ہی فرمایا جب ایک طاقتور گورنر کے بیٹے نے عام شہری کو، وہ عام بھی نہیں ہوگا، وہ بھی اچھا بااثر ہوگا، بارسوخ ہوگا، اس کو مارا پیٹا، تو اس نے سیدھا خلیفہ کو شکایت کی، اور خلیفہ نے گورنر کو بھی بلایا، اس کے بیٹے کو بھی بلایا، اور مدعی کو بھی بلایا، اور اس کو انصاف دلایا، اور پھر وہ تاریخی جملہ کی فرمایا کہ بچوں کو ان کی ماؤں نے آزاد کرنا چاہیے، تم نے کب سے ان کو غلام بنا لیا؟ اس کو بھی یہ ہمت کس نے دی؟ خلیفۃ المسلمین نے دی، اس کے رول آف لا نے دی، اس کے عوام کو حقوق دلوانے کے رویے نے دی، ورنہ وہ بھی چھتر کھا کے بیٹھ رہتا کہ اچھا بھائی قسمت میں یہی تھا، اللہ کی مرضی، تو دعا کرنے لگ جاتا ہے یا اللہ ان ظالموں کو ہمارے ساتھ سے ٹال۔ وہ بھی یہی کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ہم جائیں گے تھانے کے اندر، وہاں پہ کوئی سننے والا نہیں ہوگا، لوگوں کو اٹھا لیں گے گھروں سے اور لاشیں واپس آئیں گی۔ تو یہ ایک جو حقوق کا شعور ہے، مغرب والے انجوائے کر رہے ہیں، ہم سارے کے سارے ان سے محرومیوں میں پڑ رہے ہیں، تو اس لیے ہمارے مزاج بھی کچھ اسی قسم کے ہیں، تشدد ہے ان کے اندر، اور غصہ ہے، تو غصہ ہم مختلف چیزوں پہ نکالتے ہیں۔
تو یہ جناب ہو گیا کہ جس نے عہد کی پابندی کی اس نے جیو اور جینے دو. اگر بادشاہ قرآن و سنت کا انکار کر دے تو کیا ہے؟ بادشاہت جو ہے نا جی اس کا مطلب ہے کہ یہ مملکت اس بندے کی ملکیت ہے، وہ آگے اس کو اپنے بچوں میں تقسیم کر جائے گا یا ایک بندے کو سنبھال جائے گا کہ میرا یہ جانشین ہے. یہ چیز اسلام نہیں ہے. اگر حالات اس طرح کے ہیں حالات تو پھر یہ مجبوری ہے، مجبوری ہوتی ہے. پھر مجبوری جائز نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا. مجبوری میں ٹھیک ہے سارے یعنی صدیاں گزری ہیں ہماری. ایسے نمائشی کر رہا ہے، نمائشی اپنے بیٹی کو لے آیا. مجبوری ہماری یہ صدیاں گزری ہیں بادشاہت میں ہماری اور گزاری ہیں، لیکن ساتھ شعور پیدا کرنے والے کم تھے اور اس کو پروموٹ کرنے والے زیادہ ہو گئے. بادشاہوں نے انہیں کو پروموٹ کیا جنہوں نے بادشاہت کو پروموٹ کیا. ہاں جی اچھا جی وَأَقِیمُوا عَلَیْهِمْ وَعَدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. ہاں جی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے متقین، قانون خدابندی کی حفاظت اور نگہداشت کرنے والے. چونکے تھے وہ خاکوانی صاحب کہ ایسا مفہوم پہلے کبھی نہیں سنا، تو وہ آئے نہیں پھر واپس مفہوم سن کے چلے گئے. تو متقین کا کیا معنی ہو گیا؟ قانون خدابندی کی حفاظت اور نگہداشت کرنے والے. ڈرنا نہیں ہے، اللہ سے نہیں ڈرنا، اللہ ڈراؤنی ہستی نہیں ہے. اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی سے بچنا. بچنا مانا ہے کیوں جی کیا تقوی کا مانا ہے؟ بچنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. پرہیزگاری پھر اس کا نتیجہ ہے کس چیز سے بچنا ہے؟ کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اگر ہم نے اگر نافرمانی کی اپنے دار کا نسبت کس کی طرف ہو گئی؟ ہماری طرف. اگر ہم نے نافرمانی کی تو اللہ کا قانون عدل نافذ ہو کر ہمارے لیے وجہ مصیبت بن جائے گا. ڈر کی نسبت کدھر ہوئی؟ اپنی طرف. اعمال کے انجام پر اعمال کے انجام سے ڈرنا، برے اعمال کے برے انجام سے ڈرنا، برے اعمال کے انجام سے ڈرنا. ڈر آ گیا ڈرنا وہی نا، ڈر تو ہے اس کی نسبت ہے اپنے عمل کی طرف، اللہ کی طرف نہیں ہے. اللہ کو ڈرونی ہستی بنا کر پیش نہ کریں، بلکہ اللہ کو ایک مہربان ہستی جو اللہ نے خود پیش کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ ہم تو اسے برکت کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن یہ اصل میں رحمان و رحیم اللہ کے تصور کو نمایاں کرنے کے لیے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، فَإِذَا پس جب انسلخ گزر جائیں الاشہر الحرم حرمت کے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، بس پھر قتل کرو مشرکین کو حیث وجدتموہم جہاں تم انہیں پاؤ، وَخُذُوهُمْ اور انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ انہیں گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات پر. جہاں سے وہ چھپے ہوئے ہیں، جہاں سے ان کا گزر ہوتا ہے، تو ان کی ہر گھات پر بیٹھو، ہر جگہ پیچھا کرو. اور فَإِن تَابُوا اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے عمل میں شامل ہو جائیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر ان کا راستہ چھوڑ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ پھر انہیں ان کے ہاتھ پہ چھوڑ دو، پھر آپ کا گروہ میں شامل ہو گئے. گویا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. غفور کا معنی بخشنے والا، رحیم کا معنی مہربان. یہ دیکھیے رحیم کا لفظ پھر یہاں پہ آ گیا، تو بخشنے والا مہربان ہے. اچھا جی ایک تو اب اس میں اشہر الحرم 4 مہینے، یہ حرام مہینے کون سے؟ یہ وہ مہینے ہیں جو اوپر اللہ تعالیٰ نے خود انہیں مہلت دی کہ 4 مہینے ان کے لیے مہلت ہے، اس کے اندر وہ اپنے بارے میں فیصلہ کر لیں.
کہ انہوں نے اپنے پرانے دین پر پرانے نظام کے ساتھ وابستہ رہنا ہے یا اس نئے دین نیا نظام انسانیت پرور سسٹم اس کے اندر آ جانا ہے. یہ 4 مہینے. تو یہاں جب یہ 4 مہینے گزر جائیں تو اشہر الحرم ایک تو وہ 4 مہینے ہیں نا جو عربوں میں حرام ہوتے تھے لڑائی کے لیے. وہ رجب الگ تھا اور ذیقعدہ ذی الحج اور محرم یہ 3 مہینے اکٹھے تھے. اعلان کب ہوا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، حج کے موقع پر جو 10 ہجری میں ہوا، 9 ہجری میں ہوا. اس حج کے موقع پر یہ اعلان ہوا. تو اب اشہر الحرم جو ہے وہ تو ذیقعدہ گزر چکا تھا، حج کے 10 دن گزر گئے تھے، 1.5 مہینہ باقی تھا. تو 1.5 مہینے پر اس کا اطلاق نہیں ہے، بلکہ اوپر جو 4 مہینے کہا ہے نا کہ ان کو مہلت ہے، تو یہ یہاں پہ مراد ہے. نمبر 1. نمبر 2 فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کہ قتل کرو مشرکین کو جہاں پہ بھی تم انہیں پاؤ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلم کلہ مشرک جو ہے جہاں پہ بھی ہاتھ آ گیا بس اس کو قتل کر دو، یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ 4 مہینے ان کو چیلنج دے دیا ہے. اب پھر آپ نے اسٹیٹ کی بنیاد پہ ان پر وہ اقدام کرنا ہے، لشکر کشی کرنا، کہنا چاہیے لشکر کشی کرو ان کے اوپر، اور پھر ان کو ان کے کیے کی سزا دو کہ عرب خانہ کعبہ بیت اللہ ہے اور بیت اللہ کے علاقے میں مشرکوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے بتوں سے بیت اللہ کو پاک کر دیا گیا ہے اور ان کی قوت ختم کر دی گئی ہے، کمر توڑ دی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کہیں پاکٹس موجود ہیں تو ان پاکٹس کا بھی صفایا کرنا ہے تاکہ شرک یہاں پہ موجود نہ رہے جس کے یہ مدتوں سے عادی چلے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہوا کہ وہ ان کے نمرود فرعونیوں کے ساتھ رہتی ہوئی یعنی گائے کے تقدس کی حامل بن گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل کے گئے، پیچھے سے جناب سامری اٹھا اور اس نے ان کو اپنے پیچھے لگا لیا اور اچھے خاصے لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیا، اور ایک وہ بھی بن گیا، بچڑا بھی بن گیا، اور عبادت گاہ بھی بن گئی، مندر بھی وجود میں آ گیا اور سارے اس کے گرد جمع ہو گئے. حضرت ہارون علیہ السلام جن کو چھوڑ کے گئے تھے وہ دیکھتے رہ گئے، کچھ کر بھی نہیں سکے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا انہوں نے. یہ کچھ ہوا، یہ پہلے ہو چکا. تو جب تک یعنی عرب سے، جزیرہ نما عرب سے پرانے نظام کے حامیوں اور اس کے جو بینیفیشریز ہیں، پرانے نظام کے بینیفیشریز کو ختم نہیں کر دیا جاتا تب تک اطمینان نہیں ہو سکتا کہ یہ بعد میں امن چین نصیب ہوگا. اور اس کی قیمت پہ پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی، وصال شریف ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کو منتخب کیا اور ہر طرف سے جناب ایک طوفان کھڑا ہو گیا، مرتد ہونے لگ گیا، یہ قبیلہ بھی مرتد، وہ قبیلہ بھی مرتد، کئیوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. یہ کچھ ہوا. تو یعنی انفرادی طور پر کسی کو کسی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. مقصود یہ جو بڑی سخت قسم کی بات کہی ہے قرآن مجید نے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ قریش کو یعنی مشرک کو جہاں بھی دیکھو قتل کر دو، بلکہ اس پہ چڑھائی کرو باقاعدہ طور پر. جس طرح کے جنگ کے ضابطے قرآن مجید نے دیے ہیں اور اس عرب کے اندر موجود تھے، سنت رسول سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور شدت یہ ہے کہ ان کا مکمل صفایا کرنا مراد یہ. اچھا، اگلی تیسری بات یہاں پہ ہے فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کریں. اب توبہ سے مراد اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو جائے. اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ یہ دو بنیادی اجزاء ہیں اسلامی نظام کے، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ. اقامت صلاۃ حقوق اللہ کے لیے،
استعارہ ہے، اور اقامت زکوٰۃ اور حقوق العباد کے لیے استعارہ ہے، بنیاد ہے، یعنی یہاں سے پوری عمارت کھڑی ہونی ہے جی۔ اقامت صلاۃ، جہاں مسجد کے اندر 5 وقت کی نماز، وہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہم پورے کے پورے اسلام کی پریکٹس کو سیکھیں، 5 وقت اسلام پر عمل کرنا سیکھیں، اور اس کے بعد جو زندگی ہے وہ بھی اسلام کے تابع کریں، اللہ کے حکم کی پابندی کریں۔ جس طرح مسجد میں ہم اللہ کے حکم کی پابندی سیکھتے ہیں اور بجا لاتے ہیں، ایک امام اور صف اور اس کی آواز پہ عمل کرنا، جو وقت کا امر ہے اس کو پہچاننا اور ادا کرنا، تو اسی طرح نماز سے باہر جا کے بھی اللہ کے حکم کو ماننا اور اس کی پابندی کرنا، اور اسی طرح پھر سسٹم، تیسرے نمبر پہ آتا ہے سسٹم کے اندر بھی اللہ کی حاکمیت، اللہ حکمران ہے، اس کا قانون نافذ ہو اور اس سے نکل بھاگنے والا کوئی نہ ہو، یہ سسٹم بھی اللہ کے حکم کے تابع، فرد مسجد سے باہر بھی اللہ کے حکم کے تابع، اور مسجد کے اندر بھی اللہ کی اطاعت سیکھتا ہے۔ یہ پورا پھر یہ نظام بنتا ہے جی، نظام، اس نظام کو قائم کرنا، یعنی اس نظام کے اندر آ جائیں۔ وہ نظام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا تھا، اقامت صلاۃ، دین اسلام کا نظام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا، اس کے اندر آ جائیں اور اس کے فرائض کو ادا کریں۔ تو توبہ سے مراد ہو گیا اپنے شرک سے توبہ کریں، اسلام میں داخل ہو۔ اقامت صلاۃ ہو گئی، اور ایتاء زکوٰۃ۔ ایتاء زکوٰۃ جو ہے وہ جو مالی انکم میں سے اسٹیٹ کو دینا ہے۔ اب یہ اسٹیٹ ہے، ہمارے ہاں یہ 2 قسم کے مال ہیں، مال ہیں 2 قسم، ایک تو مال ہے ظاہری، ایک ہے باطنی، اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ۔ اموال باطنہ وہ ہیں کہ جو آپ کے پاس گھر میں محفوظ ہوتے ہیں، اموال ظاہرہ جو ہے جانور ہیں آپ کے، فصلیں ہیں آپ کی، تجارت کا سامان ہے، وہ تو سب کے سامنے ہے نا، نظر آتے ہیں۔ تو اموال باطنہ وہ ہیں جو آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ اب وہ بھی اموال ظاہرہ بن گئے ہیں، جو کسی دور میں اموال باطنہ تھے وہ بھی اموال ظاہرہ بن گئے ہیں۔ کیسے؟ بینکوں میں پڑے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ گھڑے میں روپے ڈالے اور کہیں دبا دیے۔ یہ جو ہجرت کر کے گئے ہیں نا، یہ لوگ بتاتے ہیں، ایک آدمی 70 سال سے بعد آیا تو اس نے کہا میں نے اپنی نانی سے سنا ہوا تھا، تو یہاں سے یہاں 2 گھڑے دبائے تھے ہمارے اجداد نے، تو یہاں سے نکال لیں۔ تو کہتے پہلے ایک تو پہلے نکل چکا تھا کسی طریقے سے، تو ایک نکل آیا، تو اس سے میں نے 1 روپیہ لیا اپنی نانی کی یاد، 1 روپیہ، باقی جو گورنمنٹ کو ان کو دے دیا کہ یہ کھڑا۔ تو یہ کیا تھے؟ اموال باطنہ۔ اس پر جو زکوٰۃ ہے یہ آپ کا اللہ کا ایمان کا معاملہ ہے۔ باقی جو اموال ظاہرہ ہیں اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ کہاں جائے گی؟ اسٹیٹ میں، وہ اسٹیٹ لے گی، ریاست لے گی، حکومت کو چھوٹ کرے گی۔ تو جو نہیں دے گا اس کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کی۔ 2 گروہ پیدا ہو گئے نا، ایک مرتد اسلام سے پھر گئے اور دوسرے منکرین زکوٰۃ، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اونٹ کی رسی بھی دیتا تھا نا، اس سے وہ بھی وصول کروں گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی مشورہ دیا کچھ لوگوں نے کہ جی ان کو ذرا چھوڑ لیں، ان کو ذرا بعد میں نمٹے، ان سے اجازت دیتے ہیں کہ نہیں اجازت نہیں ہو سکتی۔ تو سبھی سے یعنی نمٹے حضرت ابوبکر صدیق، مرتدوں سے بھی اور منکرین زکوٰۃ سے بھی۔ ادھر لشکر اسامہ بھی بھیجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو روانہ کر گئے تھے، تو ان کو کہا میں نہیں روکنے والا، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا، جو نبی کر گئے ہیں وہ ہوگا۔ چنانچہ لشکر اسامہ بھی کچھ بھیجا
اور ادھر مرتدوں کے ساتھ بھی اور منکرین زکات سے، یا اس آیت سے استدلال کیا ہوتا ہے. یہ پورا پہلے ہے نا کہ جی فاقتل المشرکین ہے تو اس کے تم وہ، اور پھر فَإِن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں، اور دو چیزیں لازم ہیں، اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکات. فَخَلُّوا سَبِیلَهُ، پھر ان کا راستہ چھوڑ. ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اب دیکھیں یہ تیسرے قسم کے مشرکین آ گیا، تیسرا حکم آ گیا مشرکین ہی کے لیے. پہلا حکم کیا ہوا کہ معاہدے پورے کرو، دوسرا حکم کیا ہوا انہیں قتل کرو، تیسرا حکم کیا ہوا کہ جناب اگر کوئی مشرک چاہتا ہے تمہارے یہاں آنا، تمہارے انتظامات کو دیکھنا، تمہارے ہاں ٹھہر کے، تو اس کو اجازت دے دو. یہ ہے پاسپورٹ پہ آنے والے، پاسپورٹ پہ آنے والے ہیں تو ان کا اجازت دو، ٹھہراؤ انہیں، خدمت کرو ان کی، اور وہ آپ کو دیکھیں، آپ ان کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد اگر اس کے اوپر اثر ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ آپ کا ہو جائے گا. اس کو بھی قتل نہیں کرنا. تو ان کے بارے میں بین احد من المشرکین، اگر مشرکین میں سے کوئی استجارہ کا آپ کے ہاں پہنچنے کی اجازت طلب کرے، فاجر ہو تو اس کو اجازت دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ براہ راست اللہ کا کلام سنے، یعنی آپ کے ہاں آ کے. ثم ابلغ ہو ما منع ہو، پھر اسے اس کے مامن یعنی امن کی جگہ پہ بھی پہنچاؤ. یعنی اسٹیٹ کے اندر اس کی جان مال کی حفاظت یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی اسٹیٹ میں وہ پرامن رہے، پھر محفوظ رہے، اور پھر اسے اس کے ٹھکانے تک بھی پہنچاؤ. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اللہ نے ہدایت اس لیے دی ہے کہ یہ لا علم لوگ ہیں، جانتے نہیں ہیں، وہ جذباتی ہوئے بیٹھے ہیں، اپنے معبودوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور تعصبات ابھار دیے ہیں، اور جنگ کے لیے آپ کو تیار ہو گئے ہیں، اور آپ کو مٹانے کے درپے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی تعلیم کے اندر کیا کیا خوبیاں اور کمالات چھپے ہوئے ہیں، خود ان کے لیے کیا کیا مواقع موجود ہیں، اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں. تو جب ان کو یہ بات یہ ٹھنڈے دل سے غور کر کے سنیں گے اور اس کو دیکھیں گے نا اپنے لیے امکانات کو بھی، اور اللہ کے ساتھ صحیح تعلق کو قائم کر لیں گے، تو یہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو یہ رویہ بھی ہے کہ آنے والوں کو آنے دیں اور ان کی حفاظت کریں. تو یہ قتل کرنا، خوارزم شاہ نے یہی کام کیا نا. اس کے چنگیز خان کے سفیر آئے تو ان کو جاسوس سمجھ کے قتل کر دیا. بس وہ پاگل ہو گیا غصے سے، اور اس نے جو چڑھائی کی عالم اسلام تہس نہس کر دیا. کسی ایک جگہ بھی ٹک کے مقابلہ نہیں کر سکا یہ خوارزم شاہ. جہاں پہ وہ پہنچتا تھا وہاں سے اپنا لشکر لے کر فرار ہو جاتا. کسی ایک جگہ آمنا سامنا نہیں ہوا، بس جگہ خالی کرتا گیا، یہاں تک کہ یہ جیلم تک آیا، سندھ تک آیا. سندھ میں اٹک کے مقام پر گھوڑا اس نے دریا کے اندر ڈال چھلانگ لگا. تو چنگیز خان نے کہا کہ بھائی واپس آ، ایسے بہادر آدمی کو مارا نہیں کرتا. جانور یہ جرنیل جو ہوتے ہیں نا، ان کی اپنی سائیکی اور ان کے اپنے ویلیوز ہوتی ہیں. یہ انڈیا کا جرنیل تھا جس نے دیکھا اپنے شیر خان کو، کرنل شیر خان کو لڑتے ہوئے، وہ تو کہتے ہیں 3 دفعہ اس نے دھکیل دیا ہمیں پیچھے. ہماری اتنی بڑی فورس تھی، وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ 3 دفعہ اس نے دھکیل دیا، اور ہم یہی فیصلہ کر رہے تھے کہ یار چھوڑو، اب اس کو چھوڑ کے پیچھے آ گئے. لیکن وہ ایک کسی کے سپاہی کا بم جو ہے نا جا کے اسے لگا اور وہ گر گیا، بلاسٹ ہوا، وہ گر گیا. تو ہمیں اس چوکی پہ قبضہ کرنا ہمارے لیے ممکن. تو یہ بات اس نے ادھر فوج کو لکھی کہ یہ آپ کا سپاہی بڑے بہادری سے لڑا ہے اور اس کو اعزاز دینا چاہیے. میں اس کی ریکمینڈ کرتا ہوں. فوجوں کے اپنے یعنی وہ ضابطے ہیں اور اصول ہیں اور ویلیوز ہیں جنگ. تو اس نے جب اس کو لکھا تو یہ تو کہہ رہے تھے نا ہمارا کوئی فوجی نہیں لڑا، جی لڑا ہے ہمارے پاس باڈی اس کی کہتے ہیں مبارک.
اس بندے کی باڈی لیا، باقی ان کو بات کر دی ہوگی، تو اس بندے کی باڈی انہوں نے کہا حفاظت سے رکھی ہوئی ہے، آپ نے اپنی باڈی بھی لے جاؤ اور یہ بحال کی سے رکھا ہے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ۔